آج میں بات کروں گی کہ اگر آپ بطور شوہر ناکام ہیں تو اس کی وجوہات کیا ہیں۔ دیکھیں، اس کے کچھ سمٹمز ہیں، کچھ چیزیں ہیں۔ اگر آپ اپنے اندر جو ہے وہ یہ چیز تلاش کر لیں تو آپ کو احساس ہو جائے گا کہ کہیں آپ ناکام شوہر تو نہیں ہیں، کہیں آپ کے اندر جو ہے وہ کوئی پرابلم تو نہیں ہے، اس میں کوئی برا منانے والی یا جو ہے وہ اس میں تکلیف میں آنے والی بات نہیں ہے۔ لیکن سمجھیں کہ اگر آپ اپنے بہن بھائیوں کو بیوی کے خلاف منفی معلومات فراہم کر رہے ہیں تو کیا آپ ایسی کسی معاملے میں انوالو تو نہیں؟ اگر آپ اپنے بہن بھائیوں کو یا اپنے جو ہے وہ رشتہ داروں کو اپنی بیوی کے بارے میں منفی معلومات فراہم کرتے ہیں تو آپ اچھے شوہر نہیں ہیں۔ پھر دوسری خاص بات جس کا آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ اگر آپ بطور شوہر اپنے والدین، اپنے بہن بھائی یا اپنے رشتہ داروں کو یہ اجازت دیتے ہیں کہ وہ آپ کی بیوی کی تذلیل کر سکیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ایک اچھے شوہر ہیں؟ رکیں اور سوچیں کہ کیا آپ صحیح کر رہے ہیں۔ تیسری خاص بات، آپ بطور شوہر اس وقت ناکام ہو جاتے ہیں جس وقت آپ اپنی بیوی کا سچ جانتے ہوئے اسے طعنہ دیتے ہیں۔ اس کا سچ اور حقیقت جانتے ہوئے آپ اپنی بیوی کے یہ سوچ کر جو ہے وہ پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ اس نے مجھے کسی اپنے جو ہے وہ کمزور لمحے میں سچ بتایا تھا۔ آپ ایک ناکام شوہر ہیں اگر آپ اپنی بیوی کے محافظ نہیں ہیں۔ پھر اگر آپ بطور شوہر ناکام ہیں، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ بیوی کے ساتھ آپ کی جو ہے وہ چپکلش ہوتی ہے اور اس میں آپ یہ کہتے ہیں کہ تمہارے اور میرے درمیان میں جو واحد ایک چیز ہے، جو ایک باؤنڈری ہے، وہ یہ بچے ہیں، اگر یہ بچے نہ ہوں تو میں تمہیں چھوڑ دوں، یہ ایک ناکام شوہر کی نشانی ہے۔ یہ کامیاب شوہر نہیں ہے جو اپنی بیوی سے ایسے بات کر رہا ہے۔ رکیں اور سوچیں کہیں آپ اپنی بیوی کے ساتھ ایسے بات تو نہیں کرتے۔ پھر خاص بات کہ اگر آپ بطور شوہر ناکام ہیں تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ اپنی بیوی کے درمیان، اپنے بچوں کے درمیان جو ہے وہ محبت کا راستہ نہیں ہے۔ اگر آپ جو ہے وہ محبت کا بہترین طریقہ ان کی ماں کو نہیں سمجھتے ہیں اپنی زندگی میں تو آپ ایک ناکام شوہر ہیں، کیونکہ آپ نے اپنی بیوی کو اپنی زندگی میں وہ مقام دیا ہی نہیں جو وہ ڈیزرو کرتی ہے۔ پھر خاص بات، اگر آپ بطور شوہر ناکام ہیں تو رکیں اور سوچیں کہ مسئلہ کہاں ہے۔ اگر آپ اپنی بیوی پہ اعتبار کرنے کی بجائے اجنبی لوگوں کی باتوں پر اعتبار کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں، ان کی باتیں سن کر جو ہے وہ اپنی بیوی کو طعنے دیتے ہیں یا اپنی بیوی کی تذلیل کرتے ہیں تو آپ ایک ناکام شوہر ہیں۔ یہاں سوچیں، رکیں اور اپنے آپ کو ٹھیک کریں، کیونکہ آپ کی بیوی ہی آپ کی عزت ہے۔ وہ چار دیواری کا تقدس اس نے آپ کے لیے اپنی عزت کو سنبھال کے رکھا ہے، آپ کے گھر کو بسانے کے لیے وہ اپنا گھر چھوڑ کر آئی ہے۔ تو اگر آپ ایک ناکام شوہر ہیں تو یہ ساری چیزیں آپ میں موجود ہوں گی۔ پھر اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ زندگی میں بہت کامیاب ہیں، آپ کے پاس بہت پیسہ ہے، لیکن آپ کی بیوی جو ہے وہ اچھی نہیں ہے، تو آپ خود اچھا بننے کی کوشش کریں۔ اچھائی ہر انسان کے اندر موجود ہوتی ہے۔ اپنے بیہیویئرز کو چینج کریں، اپنی بیویوں کو وقت دیں۔ یہ ہے ایک ناکام شوہر۔ اگر آپ میں یہ خوبیاں موجود ہیں تو آپ، یہ خوبیاں ہی میں آپ کو کہوں گی کیونکہ آپ لوگ تو اس کو خوبیاں ہی سمجھتے ہیں، لیکن یہ خامیاں ہیں، اور باقاعدہ طور پر یہ ایسی خامیاں ہیں کہ اگر یہ آپ میں موجود ہیں تو اس کو ٹھیک کریں۔ اپنی بیوی کو کبھی طعنہ نہ دیں، اس کو یہ نہ سمجھائیں کہ وہ آپ کی زندگی میں جو ہے وہ بڑی ایک مشکل مرحلہ یہ ہے کہ میاں بیوی کے درمیان میں جو ایک باؤنڈری ہے وہ بچے ہیں، کہ ان بچوں کی وجہ سے میں نے تمہیں رکھا ہوا ہے، ادروائز تمہارا میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایسی باتیں اپنی بیوی کے ساتھ مت کریں۔ زندگی کے کسی موڑ پر بھی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے کمپیٹیبل نہیں رہے تو بھی اس طرح کی باتیں ذہنی تناؤ کا باعث بنتی ہیں۔ اس طرح کی باتیں میاں بیوی کے درمیان میں لڑائی جھگڑے کا باعث بنتی ہیں۔ تو آپ نے کبھی کسی تیسرے بندے کو اتنی اجازت نہیں دینی کہ میاں بیوی کے رشتے میں درار ڈالنے کی کوشش کر سکے۔ آپ نے چائے پہ آئی ہوئی ملائی دیکھی ہے؟ اس کا کتنا رول ہوتا ہے؟ آپ کبھی اس ملائی سمیت جو ہے وہ چائے کو پی سکتے ہیں؟ نہیں پی سکتے۔ اسی لیے چائے پہ آئی ہوئی ملائی کی جتنی اہمیت ہوتی ہے نا، میاں بیوی کے رشتے کے درمیان میں بھی کسی تیسرے کی اتنی ہی اہمیت ہونی چاہیے کہ آپ اس ملائی کو ہٹائیں اور چائے کو پی جائیں۔ یہ نہ کریں کہ اس ملائی کے ساتھ ہی جو ہے وہ آپ چائے پی جائیں کہ بھئی ٹھیک ہے ملائی کے ساتھ ہی پی جائیں۔ آپ کبھی نہیں پی سکتے، آپ کو ٹیسٹ ہی نہیں آئے گا ملائی کے ساتھ چائے کا۔ اسی لیے اس براؤن ملائی کو ہٹا کر چائے کو پینا سیکھیے، اپنے ریلیشن شپ کو اسٹرانگ کیجیے اور میاں بیوی کے ریلیشن شپ میں مثبت جملوں کا تبادلہ کریں۔ نیگیٹو
کبھی بھی بات مت کریں، نیگیٹو چیزوں کا تبادلہ نہ کریں، نیگیٹو سوچ پر جو ہے وہ فوکس نہ ہو آپ کا، آپ نیگیٹو رسپانس نہ کر رہے ہوں ایک دوسرے کو. اور اگر لڑائی ہو جاتی ہے تو رات سونے سے پہلے صلح کر کے سوئیں. اگر آپ ایک ناکام شوہر ہیں تو آپ لڑ کے سوئیں گے، اگر آپ ایک ناکام بیوی ہیں تو آپ لڑ کے سوئیں گی. لیکن کیونکہ اس وقت صرف ٹاپک ناکام شوہر کے حوالے سے ہے، ناکام بیوی کے حوالے سے نہیں ہے. پہلے جو میں نے ٹاپکس کیے ہیں اس میں نے بیویوں کے حوالے سے بھی بہت بات کی ہے. مجھے اکثر مرد حضرات یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحبہ آپ مردوں کو بڑا سمجھاتی ہیں، مردوں کے خلاف ویڈیوز کرتی ہیں. میں مردوں کے خلاف نہیں کرتی، مردوں کے خلاف نہیں بولتی. میں سمجھاتی ہوں کہ ایک مرد پہ ذمہ داری ہے، وہ محافظ ہے، وہ پروٹیکٹر ہے. تو اسے یہ سمجھنا ہے کہ بیوی معصوم ہے. ایک معصوم دل لے کے ایک عورت آپ کے ساتھ چل رہی ہے، وہ کمزور ہے، آپ اس پر ظلم نہیں کر سکتے ہیں. اگر آپ اس پہ ظلم کریں گے تو اذیت کے اس مقام پر لا کر اس کو کھڑا کر دیں گے جہاں پر وہ نہ آپ کے ساتھ جی سکتی ہے نہ وہ آپ کے بغیر جی سکتی ہے. تو اس مقام پر لا کر ایک مرد ہی ایک عورت کو کھڑا کرتا ہے. میں اسی لیے مردوں کو سمجھاتی ہوں، میری ویڈیوز سمجھانے والی ہوتی ہیں. جن مردوں کو سمجھ آتی ہیں میں ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ وہ اپنے گھر بسانے کے لیے جو ہے وہ پہلا قدم اٹھا رہے ہیں اور انہوں نے اپنے گھر بسائے بھی ہیں. اور بہت ساری ایسی خواتین جو اپنی غلطیاں میری ویڈیو دیکھنے کے بعد ٹولتی ہیں، اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتی ہیں. یقین جانے مجھے بہت خوشی ہوتی ہے اور میں اس چیز کو جو ہے وہ اللہ کے آگے سرخرو ہوتی ہوں کہ چلیں میری کسی اچھی بات سے اگر کسی کا گھر بس رہا ہے اور کوئی دو لوگ جو ہے وہ آپس میں اپنی نیگیٹو فورس کو پازیٹیو فورس میں تبدیل کرتے ہوئے، نیگیٹو جملوں کا جہاں تبادلہ ہوتا تھا وہاں اگر مثبت جملوں کا تبادلہ ہو رہا ہے تو یہ میری جیت ہے. اسی لیے آپ اس چینل کو دیکھتے رہیں، ایکس ٹاک کو. یہاں پر آپ کو میری تمام تر ویڈیوز جو ہے وہ میسر آئیں گی. نمبرز بھی آپ کے لیے جو کانٹیکٹ نمبر بھی چل رہا ہوتا ہے یہاں پر. لیکن پیور مجھ سے وہ لوگ رابطہ کریں جنہیں واقعی میری کنسلٹیشن کی ضرورت ہے، کیونکہ میں یہ چاہتی ہوں کہ جو لوگ واقعی اپنی زندگی میں پریشان ہیں میں ان کی مدد کر سکوں. اور پراپر طریقے سے آپ کو اپوائنٹمنٹ لینے کے بعد جو ہے وہ ٹائم دیا جائے گا. تو اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا جو ہے وہ یہ تکلیف کے لیے معذرت، کیونکہ میرے پاس بہت لوگ ہوتے ہیں، بہت سارے پیشنٹس ہیں، پوری دنیا سے جو ہے وہ لوگ مجھ سے رابطے میں ہیں. تو اس لیے میں ایک اکیلی ہوں اور لوگ بہت زیادہ ہیں. اس لیے آپ کو میرے ساتھ کمپرومائز کرنا ہے کہ آپ کو جب بھی مجھ سے رابطہ کرنا ہے تو یہ سوچ کر کرنا ہے کہ اگر تھوڑی دیر سویر ہو جاتی ہے آپ کو رپلائی کرنے میں تو آپ نے اس چیز کا مائنڈ نہیں کرنا ہے. اسی کے ساتھ اپنے گھر کو بسانے کے حوالے سے اگر کوئی آپ کے ذہن میں سوالات ہیں تو آپ یہیں پر میری ویڈیوز کے نیچے کمنٹ سیکشن میں وہ کویسچنز لکھ سکتے ہیں. ایک میں باقاعدہ طور پہ پورا پروگرام کروں گی جس میں آپ کے کویسچنز بھی بیچ میں شامل کروں گی. تو دیکھتے رہیے ایکس ٹاک ود ڈاکٹر نبیہہ علی خان.